آپ نے دیکھا سید صاحب کی تقریر آپ نے سماعت کر لی ہے۔ انہیں کی تقریر کے درمیان میں مفتی اعظم مراد آباد استاذ العلماء ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں جن کے شاگرد ہیں الحمدللہ دین و سنت کا کام کر رہے ہیں، فیضان صدر اللہ فاضل بن کر کے آج الحمدللہ ہمارے اس گاؤں رسول پور میں تشریف فرما ہوئے ہیں۔ حضرت آپ ان کے فیض و برکات سے مستفیض ہوں اور ان کے چہرے کا دیدار کریں۔ مفتی اعظم مراد آباد مفتی محمد ایوب خان صاحب قبلہ پرنسپل مدرسہ جامعہ نعیمیہ دیوان بازار مراد آباد کی آمد پربہار الحمدللہ حضرت کے ہاتھوں سے بچوں کے سروں پر تاج زری رکھا جا رہا ہے۔ نعرہ بلند کر لیں سب لوگ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی مدرسہ جامعہ عثمانیہ نوریہ باب العلوم، مدرسہ عثمانیہ نوریہ باب العلوم، مفتی اعظم مراد آباد، مفتی اعظم مراد آباد، مفتی اعظم مراد آباد، مفتی محمد ایوب خان صاحب قبلہ، سید ریحان میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، وقار مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، جشن دستار بندی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ دستار بندی کا پرکیف منظر ہم نے سب نے اپنی ماتح کی نگاہوں سے دیکھا۔ دعا کریں پروردگار عالم ان حافظ قرآن بننے والے بچوں کو قرآن کے حافظ کے ساتھ ساتھ قرآن کا عامل بھی بنائے۔ السلام علیکم حضرات، آپ نے اپنے ماتھے کی آنکھ سے یہ منظر ملاحظہ فرمایا کہ اولاد رسول، اولاد علی، حضرت علامہ سید شاہ محمد ریحان میاں صاحب قبلہ جناٹا شریف کے دستے مبارکہ سے اور مفتی اعظم نعیمی دلہا فیضان صدر اللہ فاضل فخر اللہ ماسل مفتی محمد ایوب خان صاحب قبلہ مراد آبادی قدس سرہ العزیز کے دست مبارکہ سے ان دو بچوں کے سروں پر دستار حفظ باندھی گئی ہے۔ لہذا آپ مدرسے کی خدمات کو دیکھ رہے ہیں۔ ایسے علاقے میں مدرسہ، میں نے پہلے بھی کہا تھا تقریر کے شروع میں، ایک مدرسہ چلانا بڑا مشکل ہے، یہاں تو دو چل رہے ہیں۔ یہ قاری نثار صاحب قبلہ میرے چھوٹے بھائیوں کی جگہ ہیں اور قسم کھا کر کہتا ہوں اسٹیج پر، میں نے زندگی میں ان کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھا ہے اور میں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کتنے سال کی ہے کتنے سال کے نہیں ہے، مگر جب تک زندہ ہوں میں ان کا ساتھ دیتا رہوں گا، اپنا چھوٹے بھائی کی حیثیت سے ان کو جگہ دیتا رہوں گا۔ لہذا میرے بھائیوں، انہوں نے میرے شانہ بشانہ چل کر اس منزل تک اس مدرسے کو پہنچایا ہے۔ قائم کرنا اور بات ہے، چلانا اس منزل تک پہنچانا اور بات ہے۔ میں نے قائم کیا ہے، مگر قاری نثار صاحب میرے شانہ بشانہ قدم بقدم چل کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ میری عمر بھی ان کو لگا دے اور اس مسلک کے اعلیٰ حضرت کام کرنے کے لیے اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بس آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، قاری نثار صاحب تنہا ہیں، میں تنہا ہوں، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ لہذا آپ حضرات ہمارے ساتھ جڑے ہیں، آپ حضرات کا احسان ہے اور میں رام جی والا کے لوگوں کا خصوصی شکر گزار ہوں۔ انہوں نے سن 93 سے لے کر آج تک ہر موقع محل پر مدرسے کا قاری نثار اور میرا ساتھ دیا ہے۔ شانہ بشانہ چل کر رہے، چاہے فصل کا موقع ہو، عشر کا موقع ہو، ہمیں گیہوں کہیں اور سے نہیں لانا پڑتا، اکیلا رام جی والا پورے سال کا عشر کا گیہوں پورا کر دیتا ہے۔ لہذا میں آپ کو باور کرا دوں، یہ رام جی والا ہے، اسلام آباد ہے، مظفر نگر کے لوگ ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر میں تم سے سوال کرتا ہوں، للہ میری لیے نہیں، قاری نثار صاحب کے لیے نہیں، بلکہ اس رسول اللہ کے گھر کے لیے، مدرسہ جامعہ عثمانیہ نوریہ باب العلوم کے لیے میں تعاون کی آپ سے اپیل کرتا ہوں۔ جو لڑکے حافظ قرآن ہوئے، بچے حافظ قرآن ہوئے، ان کے والدین، ان کے رشتہ دار، ہمارے امام صاحب جو وہاں کے کونا کے رہنے والے ہیں، جن کی بڑی خدمات رہی ہیں، اور علی احمد صاحب کو یہاں تک پہنچانا انہی کا کام ہے۔ اس منزل تک
درجہ حفظ میں ڈالنا، 15 پارے کرانا ان کا کام ہے۔ اللہ ان کی محنت کو بھی کامیاب فرمائے۔ لہذا میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس اپنے مدرسے محبوب ادارے کے لیے کچھ نہ کچھ آپ دے کر کے جائیں، تعاون کریں۔ میں چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں، لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھ فقیر کی زبان سے جو کلمات آپ نے سنے ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے۔ مفتی ایوب خان صاحب قبلہ اور سید صاحب قبلہ کے قدموں کی برکت سے پروردگار اس مدرسہ جامعہ عثمانیہ کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جو معاونین ہیں، مدد کرنے والے ہیں، تعاون کرنے والے ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں روزگار میں برکت عطا فرمائے۔ جن صاحب کو دینا ہو سید آل رسول بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں دے دے اور رسول اللہ کے دفتر میں اپنا نام لکھوا لے۔ اولاد رسول اللہ گواہ ہو گئی تو خدا کی قسم بخشش کا ہمارا ذریعہ بن جائے گی۔ لہذا آپ حضرات سید آل رسول قبلہ تشریف فرما ہیں، اولاد علی اولاد فاطمہ ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے غریب خانے پر یہ تشریف لائے، زحمت فرمائی، ہم ان کے شکر گزار رہیں گے۔ آپ جو بھی تعاون فرمائے جلدی سے جلدی 10 منٹ کے اندر اس بعد میں حضرت کی دعا ہوگی اور اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا، پروگرام ختم کر دی جائے گا۔ جن حضرات کو جو دینا ہو وہ دے دیں۔ آپ کا نام؟ شاکر علی، کہاں سے ہیں؟ اچھا، یہ بھائی حافظ احمد علی کے صاحب بھائی ہیں بڑے، شاکر علی۔ اچھا، 3000 روپے یہ ہیں اور 11000 پہلے دیے ہیں، تو 14000 روپے انہوں نے مدرسہ عثمانیہ کے لیے عنایت کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ 14000۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلیٰ حضرت جامعہ عثمانیہ نوریہ بابالعلوم بھائی شاکر علی صاحب، حافظ احمد علی صاحب کے بھائی برادر اکبر، انہوں نے 14000 روپے تعاون کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ اللہم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آج اور کل، آج فانی کل باقی، آج فانی ہے اور کل باقی ہے۔ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ آج سے مراد دنیا ہے اور کل سے مراد آخرت ہے، دین ہے۔ دنیا فانی ہے، ختم ہو جائے گی، مگر آخرت ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی۔ اب جو چیز کے باقی ہوتی ہے وہ قابل اعتبار ہوتی ہے۔ فانی تو فانی ہے، اگر آپ ہزاروں کے مالک ہو گئے لیکن فانی ہے تو ختم۔ اور پانچی کے مانگی ہے 5 روپے کے، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے اس کا مقام ہوتا ہے۔ آخرت کیا ہے؟ باقی ہے، اس کی تیاری کی ضرورت ہے، اس کی تیاری کی ضرورت ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، ہمیشہ کی زندگی، کبھی فنا نہیں ہے، اس کی تیاری کی ضرورت ہے۔ تیاری کیسے ہو؟ ایمان سے، ایمان پر قیام ہو اور اعمال صالحہ کے بہتات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ بے شک ایمان لانے والے ہیں اور اچھے کام کرنے والے وہی بہتر ہیں۔ اللہ نے خیر کی مہر لگا دی۔ اچھے وہ ہیں جو مومن ہیں، اچھے وہ ہیں جو اچھے کام کرنے والے ہیں۔ اللہ نے مہر لگا دی اور آخر میں فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اپنے اللہ سے راضی ہو جائے۔ کیسی مہر لگی ہے؟ خیر کی مہر اور رضا کی مہر لگ گئی ہے۔ لاگی کتنی بڑی دولت ہے لوگوں، اس میں آگے بڑھیے، اس میں آگے بڑھے، دنیا ختم ہو جائے گی۔ اچھے کام کریں، اچھے کام کریں، اور اچھے کام جو ہے
سب سے اعلیٰ کام جو ہو رہا ہے آج دین کا بقا جو ہے مدرسوں کے قیام اور دوام کے اندر ہے۔ اگر مدرسے نہ ہوتے تو معاذ اللہ دین ختم ہو جائے۔ مخالفین تو کہہ ہی رہے ہیں ختم کرو دین کرو، مگر چونکہ مدارس قائم ہیں اس سے بچے ہمارے پروان چل رہے ہیں اور دین باقی ہے اور قائم ہے اور چلتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ ہے، اپنا مال اس میں صرف کریں، خوب چلائیں، مدرسے خوب چلائیں اور لازم کر دیں ہر والدین پر کہ اپنی اولاد کو بچپن کے زمانے میں اسکول بھیجنے سے پہلے مدرسے میں بھیجیں، کم سے کم 2 سال پڑھ لیں۔ بچے میں اسلام کے عقائد کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، محرمات کیا، مکروہات کیا ہیں، یہ ضروری ہے۔ ہماری کمی ہے کہ ہم بچوں کو ہوشیار ہوا اسکول بھیج دیا، اسے خبر نہیں کہ عقیدہ کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں۔ یہ ہماری کمی ہے، اس کمی کو دور کریں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ تو نے اپنے بچوں کو تعلیم کیوں نہیں دی تھی؟ اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ لاجواب ہو کر رہ جائیں گے۔ تو ہم پر لازم یہ ہے کہ بچوں کو تعلیم دیں، شروع میں کم سے کم 2 سال جو ہے مکتب مدرسے کے اندر پڑھے، بعد کو اسکول کالج چلا جائے، یہ ضروری ہے، کبھی اس کو نہ بھولیں۔ اور یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے سب جمع ہو رہا ہے، دنیا ختم ہو جائے گی لیکن آخرت باقی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اے لوگو، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، دنیا تو فانی ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کیا ہے؟ باقی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی تیاری کی ضرورت ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے نیاز میں کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے، ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے، ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے، اعمال صالحہ کی بہتات کی توفیق عطا فرمائے، فرائض و واجبات میں آگے بڑھنے کی، منہیات سے محرمات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نوافل و سنن کی زیادہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے محبت ملتی ہے فرائض سے، اور نوافل سے قربت ملا کرتی ہے۔ قربت الہی جو ہے نوافل کی بہتات ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تہجد ہے، یہ علماء کا طریقہ رہا ہے۔ اولیاء کرام کو دیکھو، نمازہ نہیں بھولتے تھے، فرائض تو ہے اپنی جگہ پر، مگر نوافل کا عالم تھا، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، پڑھا کرتے تھے، ذوق تھا، اس میں رب کی ملاقات ہوتی ہے، بندے کی معراج ہے، اپنا شوق ہونا چاہیے، بندہ رب سے ملتا ہے۔ نماز کے اندر مناجات ہے، مناجات کسے کہتے ہیں؟ راز و نیاز کی باتیں کرنا، گویا بندہ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ کی تعریف کر لی اور راستہ جو صحیح طریقہ راستہ ہے اس کے لیے طلب کر لیا، یہی اسلام ہے۔ لہذا الحمدللہ کہ جو ہمارے سید صاحب نے جو بیان فرمایا ہے وہ انتہائی مکمل ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے بیان پر عمل کریں اور سب ایک ہو کر کے رہیں، ہم ایک اور نیک اور رکھ پورے ملک میں اس بات کا پیغام دے کہ اسلام کیا ہے۔ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہندو ہو یا مسلمان، اسی کی عیسائی کوئی ہو، لڑنے کی ضرورت نہیں، آج کا دور لڑنے کا نہیں ہے، بلکہ مل کر رہنے کا، سب مل کر رہے، مگر اسلام کی اشاعت کو اچھے انداز سے بیان کرے۔ دیکھو اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے، تاکہ اسلام کی اشاعت ہو جائے۔ خداوند قدوس ہمارے آپ سب کو بخش دے، ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے۔ ادارہ جو ہے اسلامیہ، اس کو مولا تعالیٰ قائم و دائم رکھے، اس کی اراکین، محبین، معاونین کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، ان کی خدمات کو قبول فرما لے اور مزید خدمتوں کا مقاطع فرمائے، زائد دینے کا مقاطع فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور شہید۔